السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فری لینسنگ کے حوالے سے اور فری لینسرز کو جو چیلنجز فیس ہو سکتے ہیں اس حوالے سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، ان کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں آپ، یہ چیلنج کیا ہے، نیگوسیشن کیا ہوتی ہے، یعنی معاملات کو طے کرنا یہ کیا ہوتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں اور یہ چیلنج کیوں ہے، کمیونیکیشن یہ کیوں ضروری ہے، اچھی کمیونیکیشن اور بری کمیونیکیشن کا نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو مسائل ہیں، پرابلمز آپ فیس کریں گے فری لینسنگ کے دوران، ان کو یہ کیسے ایک چیلنج ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنجز کیا ہیں۔ ریسورسز کو ارینج کرنا اور ان کو مینیج کرنا یہ بھی ایک فری لینسرز کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور یہ ریسورسز بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا کسی ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ ریسورسز ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹولز بھی ہو سکتے ہیں، ایکوپمنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ ریسورسز جو ہیں یہ آپ کے امپلائی بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی اسکل جو کہ آپ کے کسی امپلائی کے پاس ہے وہ ایک ریسورس ہے، یہ اسکل آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے پاس بھی یہ اسکل ہو سکتی ہے۔ ریسورسز میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جیسے امپلائیز، ہیومن سکلز، انوینٹری، پروڈکشن کے لیے جو ایکوپمنٹ ضرورت پڑتا ہے وہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر کوئی ایکوپمنٹ ہے جیسے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اگر آپ کوئی ٹاسک جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا ایکوپمنٹ جیسے پین ہو گیا، کلپ بورڈ ہو گیا، ڈرائنگ کے کلرز ہو گئے، برشز وغیرہ ہو گئے، کلرز وغیرہ ہو گئے، تو یا کوئی مشینری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ریسورسز میں آتی ہیں۔ اب ان ریسورسز کو مینیج کرنا مینز کہ ان کو ارینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں تو آپ کو یہ ریسورسز الٹیمیٹلی خریدنے پڑیں گے، اور وہ جو کاسٹ ہے وہ آپ کو خود بیئر کرنی پڑے گی۔ اور ان کی مینجمنٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ریسورسز کو پلان کرنا، ان کی اسکیجولنگ کرنا کہ کون سا جو ریسورس ہے وہ مجھے کس ٹائم، کس وقت اور کتنی ٹائم کے لیے مجھے ضرورت پڑے گا، میں اس کو پرچیز مجھے کر لینا چاہیے یا مجھے اس کو جو ہے کسی رینٹ آؤٹ کرنا چاہیے، یا کوئی اگر رینٹ کے اوپر دے رہا ہے تو اس سے رینٹ پہ لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو آپ نے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا بزنس یا آپ فری لینسنگ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ ریسورسز جو ہے وہ آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ پھر یہ ریسورسز جو ہیں ان کی جو ہے ٹیئر اینڈ ویئر بھی ہوگی، توڑ پھوڑ بھی ہوگی، اس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اچھا، یہ جتنی مینجمنٹ ہے یہ کیوں کرنی ہے؟ یہ بیسیکلی اس لیے کرنی ہے کہ یہ ریسورسز جو ہیں یہ آپ کا ایسٹ ہیں، یہ آپ کا اثاثہ ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، تاکہ ایک تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے آپ کے کام کی وہ اچھی ہو، دوسرا یہ کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ سیو رہے، کیونکہ اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، جل جائے گی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کو یہ چیز دوبارہ پرچیز کرنی پڑے گی۔ اب یہ اگر آپ یہ چیزیں پرچیز بار بار کرتے رہیں گے تو آپ کی ایفیشنسی بھی افیکٹ ہوگی اور آپ کو کاسٹ بھی پڑ رہی ہوگی، تو آپ کا الٹیمیٹلی جو پروفٹ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ اپنے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے اور ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور ریسورسز کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مینٹیننس بھی آتی ہے، آپ نے اپنے ریسورسز کی مینٹیننس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ٹائم پہ آپ نے، اگر فار ایگزامپل آپ ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے، تو آپ نے اس گاڑی کا، اس ایکوپمنٹ کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس کی انجن ہے، اس کا مختلف اس کے پارٹس ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اس کی ٹائم کے اوپر مینٹیننس کرنی ہے۔ ایک اور جو چیلنج ہے وہ چیلنج ہے نیگوسیشن۔ یہ نیگوسیشن جو ہے یہ بہت ہی اچھی ایک سکل ہے، اور فری لینسرز کے اگر پاس ہے تو یہ چیلنج فیس کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ یہ بیسیکلی ہے یہ کہ آپ دو پارٹیز
پارٹی اے اور پارٹی بی وہ کسی ایک ڈیسیجن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کسی ایک نقطے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہیں اس کو ہم ایسے لے کے چلیں گے. اس میں آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ یہ جو معاملات ہیں اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی کوالٹی کو ڈی گریڈ نہیں کروں گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کیونکہ کوالٹی جو ہے اس کے ساتھ کاسٹ وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو آپ نے یہ جو کاسٹ ہے اس کو بھی آپ نے ڈی گریڈ نہیں کرنا. تو آپ باقی جو معاملات ہیں، باقی جو اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کے اوپر تو آپ کمپرومائز کر لیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر آپ سٹینڈ لیں گے، آپ کہیں گے جی کہ نہیں یہ جو بات میں نے کر دی ہے، فار ایگزامپل کاسٹ کی جیسے بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں میرا جو ریٹ ہے، جو میری کاسٹ ہے، یہ میں اوپر نیچے نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اوپر نیچے کروں گا تو کوالٹی ڈی گریڈ ہو جائے گی. تو جیسے اگر ڈیلیوری ڈیٹ ہے، آپ نے کوئی کام ڈیلیور کرنا ہے کسی ڈیٹ پہ، تو وہ آپ نیگوسیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ چلے آپ کو میں 3 دن پہلے جو ہے یہ ڈیلیور کر دوں گا، یا 1 مہینہ پہلے میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی کاسٹ تو سیم رہے گی، لیکن آپ کیا کریں گے، آپ ریسورسز زیادہ لگا کے، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، ریسورسز کو آپ مینیج کریں گے اچھے طریقے سے، اور وہ ریسورسز زیادہ ارینج کر کے لگا کے آپ اس ٹاسک کو جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو معاملات ہیں آپ کے، یہ نیگوسیشن اس کو کہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی اسکل ہے. یہ اسکل جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں میں آپ کو نظر آئے گی، جیسے گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اسکل جو ہے یہ ہوتی ہے نیگوسیشن کی. اس کے علاوہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ بڑے بڑے جو بزنسز ہیں ان کے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، اور ان اگلے بزنس کے ساتھ بھی وہ بعض اوقات کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی یہ معاملات طے پاتے ہیں. تو یہ اسکلز ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو پالش کرنا چاہیں تو نیگوسیشن کی جو اسکلز ہیں ان کو آپ پالش بھی کر سکتے ہیں. نیگوسیشن کے کچھ سٹیجز ہیں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو آپ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، اپنا ہوم ورک کرنا ہے کہ معاملات ہیں کیا، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے سامنے لانا ضروری ہے، اور جن کے اوپر بات چیت کرنا، اور ان کے اوپر ڈسکشن کرنا، اور ان کے اوپر پھر نیگوشیٹ کرنا یہ ضروری ہے. تو وہ جو جتنے بھی ٹاسک ہیں یا جتنے بھی کام ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ ساری آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنی ہے اور ان کو پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈسکشن کرنی ہے. نیگوشیشن ہے جو ایکچولی اس کو آپ نے دوسری پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو گولز ہیں آپ کے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ معاملات طے پائیں گے، اور ان معاملات یہ اگر طے پا جاتے ہیں سکسیزفلی تو ہمارا گول یہ ہے. فار ایگزامپل یہ اگر ہم معاملات طے پاتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ٹاسک یا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہمیں مل جانا چاہیے. تو یہ آپ کا ایک گول ہے، یا آپ کا گول ہے کہ مجھے اس ریٹ کے اوپر جو ہے یہ کام جو ہے مل جانا چاہیے، اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک گول ہے. اسی طرح آپ نے نیگوسیشن جو ہے وہ آپ نے ون ون سلوشن رکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس صرف جو ہے یہ میرا ہی فائدہ ہو، بلکہ آپ نے اگلی پارٹی کا بھی خیال کرنا ہے. اگر وہ آپ کا کسٹمر ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی کمپنی ہے، کوئی بزنس ہے، جیسا آپ کا بزنس ہے اسی طریقے سے وہ بھی ایک بزنس ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو، اور یہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی فائدہ ہو. آپ نے صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا. تو جب آپ دوسرے کا بھی فائدہ سوچیں گے تو یہ ون ون سلوشن ہوگی. تو آپ یہ کہیں گے جی کہ یہ نیگوسیشن اگر ہماری یہ معاملات ہمارے طے پا جاتے ہیں، نیگوسیشن ہو جاتی ہے سکسیزفل، تو اس میں اس پارٹی کا بھی فائدہ میں سوچ رہا ہوں، میں اپنا بھی فائدہ سوچ رہا ہوں.
پھر آپ کسی ایگریمنٹ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، کوئی کسی چیز کے اوپر ایگری کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو معاملات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان کو ہم نے ایسے لے کے چلنا ہے۔ پھر آخر میں آپ یہ طے پاتے ہیں جی کہ آخر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیگوسیشن ہے اس کو ہم نے سکسیزفل کیسے کرنا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ترتیب سے ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک اور جو چیلنج ہے جو فری لینسرز کو آ سکتا ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پیغام ہے، آپ کا جو میسیج ہے، وہ آپ کسی ایک پرسن تک کیسے پہنچاتے ہیں یا کسی گروپ تک آپ کیسے پہنچاتے ہیں، یا اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ اس پیغام کو، اس میسیج کو اگلی جو کمپنی ہے یا اگلا جو کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے آپ کا، اس تک وہ پیغام کیسے پہنچاتے ہیں۔ یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایکوریٹ ہونا چاہیے اور ایمبیگوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایمبیگوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ پیغام بالکل کلیئر ہو اور اس کے کوئی ایکسٹرا کوئی مطلب نہ نکل رہے ہوں، کمپلیٹ ہو، سٹارٹ بھی ہو اور اینڈ بھی پراپر طریقے سے ہو رہا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ابھی ایک بات کر رہے ہیں، درمیان میں جا کے کسی اور ٹاپک پہ بات شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کا وہ کسی اور طریقے سے اینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا سٹارٹ اور اس کا جو درمیان والا ہے جو حصہ ہے اور جو آپ کا اینڈ ہے کمیونیکیشن کا وہ کمپلیٹ ہو، اور اس سے ایک واضح پیغام جو ہے وہ اگلی پارٹی تک پہنچ رہا ہو۔ تو یہ اگر آپ کی کمیونیکیشن ایسے ہے تو آپ نیگوشیٹ بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے، ریسورسز کو مینیج کرنا ہے، وہ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو انٹرنل آپ کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ایکسٹرنل جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ پہلے بھی میں ان سکلز کے اوپر ڈسکشن کر چکا ہوں۔ سکلز کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پریپیئر کی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکل جو ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، یہ فری لینسرز کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس کو بھی کمیونیکیشن کو اچھا کرنے کے لیے بھی بڑے ہیلپ فل مٹیریل جو ہے آپ کو مل جائے گا، اور آپ اس کمیونیکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں۔ فری لینسنگ کرتے ہوئے آپ کو ایک اور چیلنج ہے پرابلم سالونگ کا، یعنی مسائل کو حل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی کسٹمرز یا کلائنٹس جو ہیں آپ کو کوئی کام، کوئی پروجیکٹ دیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، تو آپ نے ہر کام کو ایک پرابلم کے طور پہ آپ نے ٹیکل کرنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ ہے یا بزنس ہے، اس کا یہ پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو آپ نے سامنے رکھ کے اس کا آپ نے سلوشن دینا ہے۔ تو یہ بھی آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کو فیس کریں گے، اور یہ جب بھی آپ کسی نئے کلائنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے یا کام شروع کریں گے تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی، آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ کسٹمر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اسی لیے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو اگر آئی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو جو کام آپ کے پاس آئیں گے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آئیں گے، اور ایسے کام آئیں گے جو کہ اس کسٹمر سے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ جیسے ای کامرس کا اگر کوئی سٹور ہے، اس کے اندر آرڈرنگ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، ان کے جو آرڈر ہیں وہ صحیح پلیس نہیں ہوتے، آن لائن جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں وہ یا تو کینسل ہو جاتے ہیں یا ان کی جو انوینٹری ہے وہ اچھے طریقے سے وہ مینیج نہیں ہو رہی تھی، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو یہ پرابلم اگر اس کسٹمر کو ہے تو وہ آپ کے پاس یہ پرابلم لے کے آئے گا، تو اس کا آپ نے سلوشن دینا ہے۔ تو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں کہ جو بھی پرابلم آئے گی اس کو بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے اس ایشو کو، اس پرابلم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، آپ نے اس کو پراپرلی ڈیفائن کرنا ہے، اور آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ ایکچول میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے۔ اس میں کچھ ضروری چیزیں بھی ہوں گی، کچھ غیر ضروری ہوں گی۔ جو غیر ضروری چیزیں ہوں گی، ارریلیونٹ ہوں گی، ان کو آپ نے الگ کر دینا ہے، اور آپ نے صرف ایک پرابلم کو ٹیکل کرنا ہے ایٹ اے ٹائم، اور اس کو سامنے لے کے آنا ہے، اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے
جب پرابلم سالو کر رہے ہوں گے، آپ اس کا سلوشن دینے کا سوچ رہے ہوں گے، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کون کون لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے یا ہو رہے ہیں. تو پھر اس کے حوالے سے آپ نے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے آپ نے سلوشن جو ہے وہ پرپوز کرنا ہے، آپ نے اس سلوشن کو ڈیزائن کرنا ہے. پھر آپ نے جو بھی سلوشن دیں گے وہ ایک سلوشن نہ ہو، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس کے ملٹیپل سلوشن ہوں، ملٹیپل وے آؤٹس ہوں، مختلف طریقوں سے آپ اس پرابلم کو ہینڈل کریں اور ٹیکل کریں اور اس کے ایک سے زیادہ سلوشن دیں. پھر آپ جب ملٹیپل سلوشنز آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ نے ایویلیویشن کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا سلوشن جو ہے وہ فیزیبل ہے، اور اس کے پروز اینڈ کونس یعنی اس کے فائدے نقصان ہر سلوشن کے آپ نے الگ سے لکھ لینے ہیں کہ اگر میں یہ سلوشن پرپوز کرتا ہوں اس پرابلم کا تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. اگر یہ میں سلوشن پرپوز کرتا ہوں تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان. ظاہر سی بات ہے اگر وہ پرابلم میں سولو کرتا ہوں تو میں اس کے ایک الگ طریقے سے سولو کروں گا، اسی پرابلم کو اگر کوئی اور سولو کرے گا تو وہ الگ طریقے سے سولو کرے گا. ہر بندے کا سلوشن دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹارگٹ کیا چیز کو کر رہا ہے، کہ آپ کی کاسٹ بچا رہا ہے، آپ کے ریسورسز بچا رہا ہے، یا آپ کا ٹائم بچا رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ سلوشن جو ہے وہ پرپوز کرتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے سلوشنز 2-3 جو ہیں وہ بنا لیے ہیں تو اس میں سے دی بیسٹ جو سلوشن ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور جو باقی جو سلوشن ہے ان کو آپ نے پھینک نہیں دینا، ان کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھی آپ نے اپنے پاس سیو رکھنا ہے. اور یہ جو سلوشن ایک جو لے کے آپ سامنے آئے ہیں اس کو آپ نے پرپوز کرنا ہے، اور کسٹمر کے ساتھ آپ کا جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہماری یہ ہمارا پرابلم تھا، یہ جو ہے ہم نے اس کو اسٹڈی کی ہے، ہم نے یہ چیزیں اس میں سے نکالی ہیں اور اس کے یہ پاسبل سلوشن بنتے ہیں. اور ایویلیویشن کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میں جو ہے اس سلوشن کے اوپر پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ سلوشن پرپوز کر رہا ہوں. تو یہ لکھ کے آپ اس کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. اور پھر خالی یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک سلوشن کے اندر بھی آپ نے کنٹینجنسی پلانز بنانے ہیں، یعنی پلان اے، پلان بی، پلان سی، کہ اگر یہ سلوشن اگر میں امپلیمنٹ کرتا ہوں اور یہ سلوشن جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے یا یہ کمپلیٹ طور پہ سلوشن میں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ بھی ساتھ پلان رکھنے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ میں کیا دوں گا. تو آلٹرنیٹ جتنے سلوشن ہیں وہ آپ نے ہر وقت اپنے پاس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو ڈاکومنٹ کر کے رکھنا ہے. اور جب آپ پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے آپ نے اس کی لازماً ایگزیکیوشن کے دوران، امپلیمنٹیشن کے دوران آپ نے اس کی ضرور ایویلیویشن بھی کرنی ہے اور مانیٹرنگ بھی کرنی ہے. یہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے دوران اگر کوئی بھی مسائل آتے ہیں تو آپ ان کو ٹیکل کریں، ان کو ہینڈل کریں، اور ان کو پھر پراپرلی آپ اگر وہ مسائل ہیں واقعی ایشوز آتے ہیں، پرابلم سالو کرتے ہوئے بھی ایشوز آئیں گے تو ان کو تاکہ آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں اور ان کا بھی سلوشن آپ پرپوز کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ان کو بھی سالو کرتے جائیں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں فری لانسرز کے حوالے سے آپ کو مزید چیلنجز کا پتہ چل گیا ہوگا، اور ان چیلنجز کو فیس کرنے کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، انفارمیشن مل گئی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے، جو بھی نئی ویڈیو، نیا کنٹینٹ آئے اس کا آپ کو پتہ چل جائے. تو اس سیریز کو دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ رہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.